السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حالیہ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی جو جرنی رہی، جو سفر رہا، تو اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے کچھ لیسنز جو کہ ہم اس جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک جرنی تھی اس سے جو میں نے ایزیوم کیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا لیسن جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو، جہاں پر بھی آپ ہو، آپ اپنی نماز جو ہے وہ آپ قضا نہیں کریں گے۔ اس کی زندہ مثال جو ہے محمد رضوان ہے ہمارے سامنے، کہ میچ کے دوران بھی جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ اب اگر تو میں مزید پرفارم کرتا ہوں تو مجھ سے نماز رہ جائے گی، تو انہوں نے نماز پڑھی۔ تو سب سے پہلا لیسن، جس شعبے میں بھی آپ ہو، جہاں پر بھی آپ ہو، نماز جو ہے وہ آپ نے قضا نہیں کرنی بلکہ اپنے وقت پر پڑھنی ہے۔ دوسرا لیسن جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کا دشمن یا آپ کا حریف جو آپ کے سامنے ہو وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ آپ سے برتر کیوں نہ ہو، آپ نے خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا بلکہ خود پہ یقین رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور پھر جو ہے تو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ پاکستان نے اپنی ہسٹری چینج کی ایک طرح سے، کہ کسی بھی ورلڈ کپ ایونٹ میں پاکستان نے انڈیا کو نہیں ہرایا تھا، تو اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ایک ینگ ٹیم نے، تقریباً ینگ ٹیم نے انڈیا کی ٹیم کو ہرایا۔ تو یہ ہمارے لیے دوسرا لیسن ہے۔ تیسرا لیسن اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جیتیں تو جیت کے بعد آپ کے رویے میں تکبرانہ جو انداز ہے وہ نظر نہ آئے، بلکہ آپ عاجزی کے ساتھ، کیونکہ جیت اور ہار دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ اگر تکبر کرتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جیت جو ہے یہ آپ نے خود حاصل کی، حالانکہ ہم صرف ایفرٹ کرتے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ جیتیں، جیت کے بعد کسی بھی موقع پر جب آپ کو جیت ملتی ہے، آپ کو کامیابی ملتی ہے، تو آپ کے مزاج میں عاجزی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں تو وہ آپ اللہ کو اس کا اصل جیت کا اصل وہ قرار دیں، جیسے کہ پاکستانی پلیئرز کے انٹرویوز میں ہمیں صاف نظر آیا۔ فورتھ لیسن جو ہے جو اس T20 ورلڈ کپ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیم ورک، متحد ہو کر کام کرنا اور سب کا مل کر ایک مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا، یہ ہمیشہ آپ کو اچھے ریزلٹس دیتا ہے اگر تو سب ایک ہی مقصد کے لیے یکسو ہو کر کام کریں۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ہمیں نظر آتا ہے اس ورلڈ کپ میں، کہ ہر میچ میں گروپ سٹیج پہ یہ 5 کے 5 میچز میں انڈیفیٹڈ رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5 کے 5 میچز میں مین آف دی میچ جو تھا وہ ڈیفرنٹ بندہ تھا۔ تو ہمیں یہ نظر آیا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایز اے ون ٹیم اور ون یونٹ جیسے لڑتی ہوئی ہمیں نظر آئی، اور کوئی اس طرح کی ہمیں فیلنگ نہیں ہوئی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کھیل رہا ہے۔ ففتھ لیسن جو ہمیں اس T20 کرکٹ ورلڈ کپ سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو آپ سے کمزور ہو تو ان کو بھی رسپیکٹ شو کریں اور ان کی بھی عزت کریں، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں، جس کی مثال جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے قائم کی، کہ جب وہ نیمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے ساتھ میچز ان کے ہوئے جو کہ نسبتاً کافی کمزور ٹیمیں تھیں، تو میچ کے بعد جو تھی وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کچھ پلیئر جو تھے وہ باقاعدہ ان کے پاس گئے، ان کو وزٹ کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھا، ایک بہت مثبت پیغام انہوں نے دیا، اور اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر جگہ پر جہاں پر آپ ہوں گے آپ سے کمزور لوگ لازماً وہاں پر موجود ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ، یہ چیز جو ہے یہ سبق بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سکس لیسن جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا نالج جو ہے، اپنا علم، وہ ہمیشہ شیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے جب نیمیبیا کو ہرایا تو اس کے بعد جب ان کے کرکٹ پلیئر جو تھے وہ ان کے ڈریسنگ روم گئے، ان کو وزٹ کیا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگی، تو ہمیں اس ویڈیو میں یہ چیز بھی نظر آئی کہ محمد حفیظ وہ بیٹنگ ٹپس اور اپنا سکل شیئر کرنے لگے ان کے پلیئرز کے ساتھ، جو کہ ڈیفینیٹلی نسبتاً ان سے بہت ویک کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنا علم جو ہے وہ جو بھی اللہ نے ہمیں علم دیا ہو اور جس کی وجہ سے کسی اسپیسیفک بندے کو فائدہ ہو سکتا ہو، اس شعبے سے منسلک بندہ، اب ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی اور شعبے کے بندے کو دیں گے تو اس کو تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، تو جس بندے کو ہمیں لگے کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اپنا علم شیئر کرنا چاہیے، اس سے علم کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہے۔ ساتواں اور انتہائی اہم پوائنٹ جو میرے نزدیک ان سارے اسباق میں سے سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں، جب بھی ہمارے کسی بھائی پہ مشکل حالات آتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی ایسی، ایک دن آپ ٹاپ پہ ہوں گے، دوسرے دن آپ ڈاؤن ہوں گے، مشکل حالات میں اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا، جیسے کہ ہمیں آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں نظر آیا کہ حسن علی نے انتہائی کروشول ٹائم پہ ایک کیچ ڈراپ کیا
اور ڈیفینیٹلی اسی کیج ڈراپ کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ سیمی فائنل سے آؤٹ ہوا. تو اس میں شعیب ملک جس طریقے سے گئے اور انہوں نے اس ٹائم حسن علی کو دلاسا دیا، اور اس کے بعد جو پاکستانی کرکٹ کے جو ٹیم کے پلیئرز تھے انہوں نے بھی حسن علی کو جس طرح ٹریٹ کیا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے ان بھائیوں کو جن پر مشکل اوقات آتے، آپ خود کو تصور کریں یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. آپ کیا محسوس کریں گے اس ٹائم، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ اس وقت آپ کو کرٹیسائز کریں یا آپ کو سپورٹ دیں؟ تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کو سپورٹ دینی چاہیے. 8واں پوائنٹ جو کہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور جس میں نے ایک ویڈیو اور بھی بنائی تھی، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کی جو تعریف ہے وہ انتہائی محدود، اور اس دنیا میں کامیابی عارضی ہوتی ہے. اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ حسن علی ہے، کہ حسن علی جو کہ چیمپئنز ٹرافی 2017 کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھا، وہ پاکستان کے لیے اس ٹورنامنٹ میں اتنے اچھے باؤلر ثابت نہ ہو سکے، بلکہ تقریباً جو ورسٹ پرفارمنس رہی وہ حسن علی کی رہی. تو یہ جو ہے اس چیز سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیاوی کامیابیاں عارضی ہوتی ہیں. ان عارضی کامیابیوں کے لیے ہمیں شریعت کے جو فرائض، اسلام کے جو فرائض جو ہماری طرف متوجہ ہیں، ان کو پس پش نہیں ڈالنا. تو یہ کچھ لیسنز تھے جو میں نے محسوس کیے اس T20 ورلڈ کپ سے، اور میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور جو ہیں تو اگر آپ کے نزدیک آپ نے کوئی اور اچھا لیسن جو ہے وہ بھی سیکھا ہے ان پوائنٹس کے علاوہ، تو آپ وہ ضرور کمنٹس میں مینشن کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.